وہ سب سے افضل حضور کا جسم ہے، سب سے افضل حضور کا جسم ہے۔ اب آئیے سنیے، اور طرف نہیں جاتے، ایک ہی طرف آ جاتے ہیں۔ 14ویں صدی کے مجدد سے پوچھیں، آپ یہ بتائیں حضور کے جسم کی کیفیت اور فضیلت کیا ہے؟ تو وہ سر سے لے کر پیر تک ایک سلام میں پورا کے پورا کلام پیش کر دیتا ہے، کس طرح سے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور جس نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اور دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اس کے بعد ہونٹوں پر پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ سب کو برابر برابر سلام کرتے کرتے اب جب وہ مجدد جس نے 1500 اللہ اکبر 1200 سے زائد کتابیں لکھی، 108 علوم و فنون میں وہ ماہر مجدد جس کو عرب والوں نے عجم والوں نے بیک وقت مجدد تسلیم کیا، لیکن اس کا حال یہ ہے اگر وہ مٹی پہ قلم اٹھائے تو خاک کو خاک میں ملا دے، اگر پانی پہ قلم اٹھائے تو پانی کو پانی کر دے، وہ علم نجوم پر قلم اٹھائے تو نجومی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، علم سائنس پر بات کرے تو سائنس داں جو ہے اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے چبا دے، اگر وہ ریاضی کے مسئلے پر بات کرے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر جو ہے وہ وہاں پر حیرت کے ساتھ اس کا منہ تکتا رہے۔ بلکہ ایک جملہ کہہ دوں، امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے جب وہ علم پر بات کرتا ہے تو اس کو حیرت بھی حیرت کے ساتھ تکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کوئی ایسا بھی انسان ہے جو اس طریقے سے علم کے دریا بہاتا نظر آتا ہے۔ لیکن وہ 14ویں صدی کا مجدد جو افق مجددیت پر 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا، اس نے نبی کے کان بیان کر دیے، نبی کے بھووں کو بیان کر دیا، نبی کے ابرو بیان کر دیے، نبی یہ پاک کا سر بیان کر دیا، حضور کا سینہ بیان کر دیا، حضور کے پیر بیان کر دیا، حضور کے تلوے بیان کر دیا۔ لیکن جب نبی کے دل پر آیا تو وہ کہنے لگا دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو سمجھ میں آنے کی چیز ہی نہیں، اور جو سمجھ میں نہیں آئے اس پہ کوئی منقبت لکھیں گے، کوئی کتاب لکھیں گے، کوئی کتاب لکھی جائے گی، کوئی تقریر ہوگی۔ مولانا سرفراز صاحب نے کہا کہ یا صدیق اکبر پہ بولنا یا سیدہ فاطمہ پہ بولنا یا دونوں پہ بولنا، تو میں نے سوچا کہ کل بھی تو یہیں رہنا ہے اور کل وراول میں پروگرام ہے، تو آج ماں صغرا کے آستانے پر جس کی بیٹی ہے اسی ماں کا ذکر ہو جائے، اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر پر کل گفتگو ہو جائے۔ اس طریقے سے عنوان تقسیم کر لیا، ورنہ دونوں عنوان پہ بولنا آسان تو نہ تھا، لیکن اگر وہ کرم کر دیتے تو کوئی مشکل بھی نہ تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا ہوتا تو میں نے کہا پورا پورا ہونا چاہیے، اور امید ہے کہ آج آنے والے کل بھی آئیں گے، اس لیے کہ کل تو ہمارے استاد گرامی تشریف لائیں گے، جس خطیب نے ہماری تربیت کر کے ہمیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں بولنا سکھایا، وہ دنیا سنیت کا عظیم مبلغ اسلام تشریف لانے والا ہے۔ کل آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اس میں مجھے یقین ہے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے، اور آپ ہر سال آتے ہیں۔ لیکن بات کہہ رہا تھا دل سمجھ سے ورا ہے، یہ شعر مجھے افسوس ہے کہ میں گجرات میں پڑھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اگر میں یہ لکھنؤ یا دلی میں پڑھتا تو ایک بندہ بھی چپ نہ رہتا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ بلکہ اگر میں یہ شعر دلی کے اور لکھنؤ کے وابیوں کے سامنے بھی پڑھتا تو وہ بھی کم سے کم واہ واہ تو کرتے۔ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ یہ شعر کی کم سے کم ادبی حیثیت یہ ہے، کوئی عقیدت سے نہ کرتا تو کم سے کم اس کی ادیبانہ حیثیت تو مانتا اس کو۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، پورا مجمع چپ ہے۔ میری عادت نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ بھی سبحان اللہ کہیں، یہ نہیں،
لیکن اگر آپ کہہ دے تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے. دل سمجھ سے ورا ہے، کیونکہ جب سیدہ پر تقریر ہو تو پھر دل زندے ہونے چاہیے، اور ایسا لگنا چاہیے کہ پھر مجمع زندہ ہے. گونگے بھی بول پڑے سیدہ کی شان سن کر، کچھ سنے تو صحیح. دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. گنچے میرے امام تیری عظمتوں کو سلام. تو نے نبی کے دل کو سمجھ سے ورا کہا، حقیقت ہے، کیونکہ اس دل کو نہ موسیٰ سمجھے، نہ عیسیٰ سمجھے، نہ داؤد سمجھے، نہ یوسف سمجھے، نہ ایوب سمجھے، نہ صدیق سمجھے، نہ عمر سمجھے. یہ دل کسی کے سمجھ میں آنے کی چیز نہیں. ارے جب میرا دل تمہیں نظر نہیں آتا، تمہارا دل مجھے نظر میں نہیں آتا، اور میں دل میں کیا رکھتا ہوں تمہیں نہیں معلوم، تم کیا رکھتے ہو مجھے نہیں معلوم، تو نبی کے دل میں کیا ہے کون بتائے؟ جو سب کے دلوں کے حالات جانتا ہے، اس کے دل کا حال کون جانے؟ اب سمجھے؟ اسی لیے کہا دل سمجھ سے ورا ہے. یہ باہر ہے، اوپر کی بات ہے، مگر یوں کو سلام تو پڑھنا ہی ہے. گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. گنچے راز وحدت پہ لاکھوں. گنچا کہتے کلی کو، ٹھیک ہے، گنچا کہتے کلی کو، تو وہ راز وحدت کی کلی پر لاکھوں سلام. نبی پاک کا دل کو کیا کہا؟ وہ راز وحدت کی کلی ہے. اور جب کلی ہوتا ہے نا، پھول جب کلی ہوتا ہے تو وہ بند ہوتا ہے، اور جب بند ہوتا ہے تو اس کی خوشبو نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ خوشبو کھلنے کے بعد آتی ہے. خوشبو کھلنے کے، وہ جو خوشبو بشکل راز ہے کلی میں، جب پھول کھلتا ہے تب اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بتاتی کہ میں کون ہوں. لیکن جب کلی بند ہو تو اب اس کی خوشبو ہوا میں بکھرتی نہیں. تو حضور کا دل راز وحدت کی کلی ہے. اب اس راز وحدت کی جو کلی ہے اس کو کوئی جان نہیں سکتا، اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا. تو کہا گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ، آپ کا دل تو گنچے راز وحدت کی کلی ہے، گنچے راز وحدت ہے، راز وحدت کی کلی ہے. تو کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں، کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں. حضور نے اپنی بیٹی کو زہرا اس لیے کہا کہ وہی قلبی، وہ میرا دل ہے. اب بتاؤ، جب ابو بکر مصطفیٰ کے دل کو سمجھ نہ سکے تو امیر القادری کی اوقات کیا ہے؟ اور جو سمجھ نہیں سکتا وہ فاطمہ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. فاطمہ عابدہ ہے، فاطمہ زاہدہ ہے، فاطمہ متقیہ ہے، فاطمہ عالمہ غیر معلمہ ہے، فاطمہ عالمہ غیر معلمہ ہے، فاطمہ تقیہ ہے، نقیہ ہے، عابدہ ہے، طاہرہ ہے، طیبہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن سب کہہ کر میرا دل بھی نہیں بھرتا، تو پھر میں آ کے یہ کہتا ہوں فاطمہ صرف فاطمہ ہے، اس کے سوا اور کیا ہے؟ جس کے تقوی کی بنیاد پہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو جائے، اس فاطمہ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ اس فاطمہ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ اب پتا چلا فاطمہ کون ہے. نبی نے محبت میں نہیں کہہ دیا زہرا، حضور نے محبت میں نہیں کہہ دیا. ایسا نہیں، بچہ کالا ہوتا ہے اس کا نام آپ قمر الدین رکھتے ہیں، اور محبت میں تو نے رکھا. یہ نبی کی بارگاہ ہے، یہ تیرے جلسے کا نقیب نہیں ہے کہ کسی کو بھی کچھ بھی بنا دے. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، معاف، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بات ہے یہ جلسے کا نقیب نہیں کہ کسی کو کچھ بھی بنا دے.
ہر خطیب علامہ ہو جائے، ہر پیر شیخ المشائخ ہو جائے، اور ہر صاحب مزار قطب الاقطاب ہو جائے، اتنی سخاوت تو صرف بیچارے نقیب میں ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی. لیکن حضور کی شان یہ ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ جو کہتے ہیں اپنی طبیعت سے نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے. اگر فاطمہ کو زہرا کہا تو کیوں کہا؟ زہرا کلی کو کہتے، اور وہ کہا میرا دل ہے. اب بتاؤ نبی کے دل پر کوئی تقریر کرے تو بتائیے، یہ سیدہ فاطمہ ہے. لیکن اتنی شان ہے، کتنی شان ہے، اتنی شان ہے. ایک دن مولا